اور اس بات کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ سب مسلمانوں پر کچھ نہ کچھ ابتلا ہو گئی، ہم مجموعی طور پر محفوظ ہے، ابھی تک محفوظ ہے، اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ ابھی محفوظ ہی رہے ہم. اور آپ اگر اتنے رہیں گے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی بات کر نکل جائے گا. اس لیے ایسا بات ہے بصیرت، آپ اپنے ہونے کا شکر ادا کرو. یہ دنیا میں نہ ہونا آپ دیکھ رہے ہو، آپ ابھی موجود ہو، شکر ادا کرو. اور اس شکر کے حوالے سے کوئی آپ عمل تجوید کرو، کوئی آپ نام نیا نام رکھو کہ یا اللہ مطلب ہم تیرے بھائی ہیں، کون ہیں، کیا ہے. اگر دین کو مانا ہوا ہے بس دین کو آپ مانو، دل سے مان لو، منافق نہ بننا. اور ایک بات کرنا کہ جس آدمی کو آپ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اس کا ادب دل سے کرنا، کہیں کوئی ہو. اور جس آدمی کو آپ اپنے سے کام سمجھتے ہو اس سے محبت ضرور کرنا. دو کام درمیان میں رائیول نہ پیدا کرنا. برابر کے کام چھوڑ دو، برابر کی ڈگری آپ نے لگایا کرو. جہاں کسی آدمی کو ادب کے رات اقداری کر لو یا کسی آدمی کو محبت سے اکوموڈیٹ کر لو. یہ اتنی بات تو ہم مان لو. دو طرح کے آدمی آپ کو ملیں گے، جو آپ کو علم میں بہتر ملیں گے ان کو ادب کے ساتھ رسپیکٹ کرو، جو آپ کو ذرا کمزور ملے کسی وجہ سے ہی ان کو محبت میں کمی نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ یہ کام کر چھوٹا سا بات، جو برابر کی ٹکٹ چھوڑ دو. ہمارے برابر کا آدمی ہے نہیں، برابر کوئی بھی نہیں. آج جا اس کی وجہ پہ سلام کر دو، اگر وہ سلام کر دیتا ہے اس کو محبت سے جواب ہے. تو کمزوروں کو ڈانٹو نہیں، بڑوں سے ڈرو نہیں. امیر بات سمجھ رہے اپنے دن جو بڑے ہیں وہ اس وقت آپ کو خوف زدہ کریں گے جب تم اپنے نوکر کو خوف زدہ کرتے ہو. دوسرا آدمی ڈانٹے گا، ایسی ڈانٹ ملائے گا کہ اندر آپ کے وزن پیدا ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اور پھر کوئی نہ کہیں راستہ چھوڑ دے گا. یہ کہ آج کے ناکام ہونے کا، فیل ہونے کا، ناکام کی ہو گیا تھا ترجمہ کہتا کیا آپ نے. مطلب یہ ہے کہ دل کے ناکام ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ چھوٹے آدمی کو ڈانٹنا بند نہیں کرتے. چھوٹے آدمی کو ڈانٹتے نہیں بند نہیں کرتے تو بڑا آپ کو ڈانٹتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اور اس کی ڈانٹ سے ناسور پیدا ہوتا ہے، ناسور دل کے اوپر ہوتا ہے. تو بڑوں کے خوف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے کو خوف زدہ نہ کرو. اس کا نمبر 12 خوف زدہ ہونے سے بچنے کا طریقہ خوف زدہ کرتا چھوڑ دو. چھوٹوں کو راضی کرو، بڑا آپ کو راضی کر کے جائے گا. مخلوق سے محبت کرو، اور ایک سیدھی محبت آپ کو دے جائے گا. امت کے لیے دعا کرو مجموعی طور پر، یا رب العالمین حضور پاک کی امت کو بلا دے، اور جس کی امت ہے وہ آپ پر کوئی نہ کوئی جلوہ اشکار کر جائے گا. اب میں کیا بتاؤں آپ کو، اور کیا ہے یہ کام بھی آپ نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں اگلا میں سبق بتاؤ، اگر دعا آئی کو نہیں. سرکار کی امت کے لیے دعا کرو کہ یا رب العالمین جیسی یہ امت ہے، کچے ہیں، پکے ہیں، بریلوی ہیں، جو بدی ہے، اونٹ اپنا ہے، کچھ ہے، سب کی خیر ہو جانی چاہیے. مسلمان جو ہے وہ سارے پریشان ہے، رحم کے قابل ہے، تیرا نام لیوا ہے، نادان ہے لیکن ہے تیرا نام لیوا. چل یا اللہ بس کر اس کھیل کو تو ختم نہ دے. ہمارا بند ہمیں اپنا بنا دے، جھگڑا ختم کر دو. اللہ ہی ہمیں کافی ہمیں پتہ چل گیا، اب معافی دے دے. یہ بات نہیں. اگر آپ رسول اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کام کرتے ہیں، جس کی امت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ بڑا باخبر ہے. الحمدللہ آپ پر سلام ہو، آپ کے ہر حال سے باخبر ہے، ہمارا حال باخبر ہے. آپ دل سے امت کے لیے دعا کراؤ. یہ فارمولہ روز پوچھتے ہو کہ مجھے کوئی فارمولہ بتاؤ، کوئی گرب بتاؤ، کوئی ریور بتاؤ، کوئی جاننے کا دوسرا بتاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ ہی نہیں کرو، امت کے بلا کے لیے دعا کرو. امت پریشان ہے، اللہ تعالیٰ مدد پر رحم فرما. حضور پاک کی امت ہے، تاکہ پیغمبروں کی امت میں یہ باجوسی نہ پیدا کرے. پاپا وقت بھی نہ ہے کہ حضور پاک کو جو ہے نا ہمارے حوالے سے اب کچھ چھوڑتا مطلب کمی بیشی آ جائے. یہ حضور پاک یہ آپ ہی کی امت ہے، تو کیا جواب دیں گے کہ آپ ہی کی امت ہے. وہ اگر میاں محمد صاحب نے کہا اگر تے مغروری ساری نکل جاویں گی تیری، جس دن پاک محمد گیا اے نہیں امت میری. چھوڑو نہیں ہے بکرا دنیچی پڑھا ہے، کیا محمد روچی پڑھتے جائے اور اس امت کی اطلاع کی دعا پڑھتی جاؤ. یہ امت میں بیٹھا ہوا آدمی ہے، نہیں مانتا ہے، اسلام میں کمی بیچی ہے، ایک پاؤں سے ہارتا ہے، چل اس کو بھی کموڈیٹ کیا وہ بیچارہ ہے.
اختر صاحب ہے, چلو ان کو ساتھ لے چلو, اس کو بھی ساتھ لے چلو, اس کو بھی ساتھ لے چلو, ان کے لیے دعا کرو. تو امت ساری کی ساری جو ہے مجموعی فلاح کے لیے دعا کرو. آپ ہاتھ لگا دو امت کی دعا کے لیے. تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جس کی امت ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ جو ہے نا یہ آپ کے عقیدے, سیاست, سوشلزم, کمیونزم, یہ آپ کے کھیل ہے, سارے پکے مسلمان ہو آپ. کسی کا دادا پیر تھا, کسی کا نادا پیر تھا, میں سب کو جاتا ہوں. ایک گھروں میں کھیل ہے آپ کے. پھر آپس میں پیسے والی باتیں وہ اتنی ہے کہ امیر کو آپ کو ظالم نظر آیا, آپ نے کہا اس کو توڑنا ہے. امیر تو ہے لیکن ظالم ہے, اس کو توڑنے کا نسخہ کیا ہے کہ اس کا سکھ بانٹو, یہ ہمارا دکھ نہیں بانٹتا. تو یہ آپ کی پریشانی ہے. اگر وہ دکھ بانٹنے والا ہوتا ہے تو آپ اس کے سکھ تو بانٹنے کی تمنا کرتے. امیر ظالم پیدا ہوئے. اس لیے آپ کی ذریعے آپ نے کتاب پڑھی ہے, کل کو کتاب پڑھی ہے. اگر تقریر کرنی ہے تو کیوں نہ مطلب پرانی تقریر کرو. یاد میں آپ نیا انسان بن جاؤ. آؤ دین محفوظ کر کے کوئی اور فارمولہ سماج کو بنا دو, سماج کی یاد کو بنا دو. دین محفوظ ہے, دین ہی ہے ہمارا. آپ کی جگہ پر قائم ہے, ضرور سے زیادہ جو رکھے گا باہر نکالو. اللہ کا حکم ہے, فرمان الہی ہے. اللہ کی زمین اللہ کے حوالے کرو. اللہ کا بعد اللہ کو دو اور اپنا بعد ہمیں دو. کتنی لاتی بات ہے. ہم سب ختم ہو جائے گے سوشلزم, کمیونزم. ہاں, اور پھر جو لے وہ پاس نہ رکھے بچے کا برابر کی بات. وہ آدمی آپ کے سربراہ کا تو ہو جائے جو آپ گروپ کے کمزور ترین آدمی کے برابر زندگی بتا دے رہا ہو, اس سے سر نہیں دیتے. ویسے بھی عید کا سرانے رکھ کے تکی میں لیٹا ہوا چالو کوئی بات رہتا تھی, اب تاری جاتی ہے کہ یہ سربراہ ہے اس قوم کا, سارا بھی آدھی ہے اب تاری دے. مطلب یہ کہ ایسے ہوا نہیں ہے. ایک دفعہ محسوس کیا موجودہ بادشاہ نے, سائیکل پہ ایک دفعہ اخبار میں خبر آئی تھی, فوٹو نہیں بات, اور وہ دکھا جا کے اپنے آپ کو بہت سوچا ہوگا, سمجھایا ہوگا یہ میں نے کیا تھا, اتنی اچھی بات ہے لیکن آئندہ نہ کرنا. اچھا مطلب یہ اچھی بات ہے تو جاری رکھو, اچھی بات ہے تو جاری رکھو. یہ نہیں ہوتا. مطلب یہ پیچھے ہوتا بھی ہے. اسلام کچے آدمی کو نہیں راستہ دیتا, زیادہ نقلی آدمی اس میں چل نہیں سکتا. اصلی آدمی کو یہ اسلام بڑا فروغ دیتا ہے. اگر آپ سچے ہو جاؤ اپنے دین کے ساتھ تو آپ کو روانگی مل جائے. تو کسی انسان کے آگے جواب دے ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرا اللہ میرا ساتھ, میں اللہ کے ساتھ ہوں, اللہ میرا ساتھ ہے. ذاتی بات, میں اللہ اور راضی ہوں تو اللہ مجھ پر راضی ہے. اللہ کو آپ ایسی سمجھیں جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئینے کا عکس ہے. آپ سامنے ہو وہ سامنے ہے, آپ آگے بڑھو وہ آگے ہے, آپ پیچھے ہٹو وہ پیچھے ہے, آپ چپ جاؤ وہ چپ گیا, تم چپ جاؤ وہ چپ جاؤ. تم ہنسو گے وہ ہنسے گا, تم رہو گے وہ رہے گا, تم قریب ہو وہ قریب ہے, تم اس کے اندر شامل ہو جاؤ تمہارے اندر شامل ہوگے, نہیں تو نہیں. اللہ تمہارے ہی احساس کا نام ہے. قریب ہو جاؤ گے وہ قریب ہو جائے گا. کوئی ایسی چیز ہے نہیں ڈپل ڈپل ہو. اللہ ہے, ماننے والے کے ساتھ ہے, اور ماننے والے کو نظر نہیں آتا. ایسی چیز کیا ہے, ماننے والا دیکھتا ہے تو ماننے والا نہیں دیکھتا. اپنا ایمان ہے. جواب کیا ہے, اپنا ایمان ہے. اللہ کے ماننے والے, اللہ کے جاننے والے, اللہ کے قریب رہنے والے غریب تو ہوئے لیکن ضرورت میں کبھی کمی نہیں ہوئی. غریبی ان کی ضرورت میں ہے. آپ کی ضرورت میں اگر دولت مندی ہے تو آپ کو دولت دیتا ہو. اب میری بات ہے, میں نے یہ نہیں ہے کہ غریبی دے دے اور جس کو خرچ کرنے کی ضرورت ہو. وہ جو غریب تھے وہ غریب ہو رہا ہے نا, ان کی ضرورت ہے, ان کا مزاج ہے, ان کی خواہش ہے. آپ کا جو مزاج ہے آپ اس مزاج کے اندیشوں سے بچنے کے لیے آپ اللہ کو پکارا کرو. اس مزاج میں تکبر ہے. پیسہ ضرورت کے لیے نہیں ہوتا, پیسہ نمائش کے لیے ہوتا ہے, پیسہ لوگوں پر روب کے لیے ہوتا ہے. اکثر عام حالات میں یہاں سے تکبر پیدا ہوتا ہے, یہاں سے یہاں رہنے کی آرزو پیدا ہوتی ہے, یہاں سے یہاں پر مطلب یہودیت پیدا ہوتی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, غرور پسند نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرو کہ یا اللہ وہ چیز دے جو ہماری ضرورت ہے وہ پوری ہوتی جائے. اور ضرورت آپ کو پتا ہے مختصر ضرورتیں,
ضرورت سے ماں سوا یا ماں وغیرہ رکھنے کی ضرورت ہی کو نہیں. اللہ غریب کرنے میں کچھ نہیں ہے. اللہ تو خزانوں کا مالک ہے. یہ کس نے کہا اللہ غریب کر دیتا؟ خزانوں کا مالک ہے, ہیرو جواہرات کے مالک ہے, اور ان کے بھی باج ہے, نچکر ہے زمین و آسمان کے. آپ تو غور تو کریں نا, یہ میسا تو کوئی بات ہی نہیں ہے جس کو آپ پیدا کر رہے. اچھا آپ ایک بات کریں, چھوٹی سی ایک بات آپ کو اور جو شاید بنی جہاں بیٹھے آپ لوگوں سے بات کر رہے ہو, آپ شہر کے دانشور اور شہر کے بڑے کچھ خاص لوگ ہو, ہاں مطلب یہ جو کچھ بھی آپ ہو, آپ سے بات کرنے اور احاطہ کرنے کا کسی اجنبی کو یہ کہا جائے کہ شہر کے اتنے لوگ تمہاری بات اس طرح سے سنیں گے, یہ کتنی دولت کا منصوبہ ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ بہت اگر شوق ہو تو بہت لگا سکتا ہے, کروڑ روپے لگا سکتا ہے. خزانہ ہے, پیسے بغیر کیا بات سمجھے. یہ بھی کروڑ روپے لگائے جا سکتے ہیں. تو گویا کہ وہ نعمت عطا فرماتا ہے نا, اس میں پیسے کا تصور نہیں ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کچھ سمجھ رہے. مطلب یہ کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. وہ کام جو پیسے سے نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ اترا دیتا ہے. آپ کا خدا نے خاص کوئی محبوب کی خود آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے میں کیا بتاؤں گا آپ کو. اگر کوئی محبوب ہو جو زوج کے علاوہ ہو, ہاں اگر محبوب جو ہے آپ اسے کسی وجہ سے ناراض ہو اور آپ اس کو راضی کرنے کے لیے جتن کر رہے ہو, کتنا پیسہ لگاؤ گے اس کام کے لیے؟ زندگی لگا دو. آپ آتے میں تو اللہ نے کہ آپ کی ایک ادا پر اتنے ہزار روپے جو ہے نا آپ کو معاف کر دیں. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس آدمی کے عام بیٹا نہیں ہے اس کو ایک بیٹا لینے کے لیے کتنی دولت انویسٹ کر سکتا ہے؟ کچھ نہ پوچھو کیا کر سکتا ہے. جس کو مطلب پہلے جو نے یہ عطا کر دیا اس کو کیا حاصل ہوتا ہے. جس کو امت کا گھر برا بنا دیا وہ پیسے کیسے مانگے گا؟ مالک ہی بتا دیا کہ آپ کا نام بارہ پانا اللہ کا ذکر ہے, آپ کا نام لوگوں کا ایمان بنا کے رکھ دیا تو پیسے تو دور انداز خود کر جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں غریب نہیں ہوتے ہیں, وہ لاپرواہ اس شعبے سے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ غریبی کیا غریبی ہے؟ تو زندگی اتنے سپین میں رہنی ہے, کمی کیا ہونی ہے؟ کمال کرتے جائے 60 سال کی زندگی لگا لو, چلو یہ زندگی ہے. اس زندگی کے لیے خزانے ہیں, فیصلہ ہے, یہ ہے وہ اور واقعات ہیں. کیا آپ کر رہے ہیں؟ یہ جو ادیشیہ تھا غریبی کی ہمارے یہاں, یہ سماج ہے ہمارا کہ کارکرم نے اصول رکھا ہوا ہے عمارت سے کچھ لگا دو, کچھ ٹھنڈا کچھ گرم لگانے والا کمرہ کرنے والا, یہ وہ بے شمار علائچیں ہیں ہماری. یہ غریبی میری کی بات نہیں ہے, یہ سماج کی بات. ہمارا سماج سرسری سماج. امیر آدمی کو آپ یہ نہیں سمجھے گا اصل میں امیر ہے, خدا جانے بیچارہ کتنے مقروض ہوگا, کیا پتہ کیا چپی کار. اور جو آپ جیسے غریب لوگ رہتے ہیں کیا پتہ کتنے بینکوں میں پیسے ہو. تو میں کھوج لگاتا رہتا ہوں ان باتوں کا. بازار غریب رہتے ہیں نا, اندر بڑی خاص بات ہے. وہی ہمیشہ رہتی کہ وہ خراب نہ ہونا, خراب نہ ہو جائے نا. مطلب یہ کہ یہ واقعات چلتے رہتے ہیں. اس لیے آپ کو آسان بات ہے کہ آپ اس دولت کو دولت نہ سمجھو. دولت کی عزت کی دولت بڑی دولت ہے, آسودگی کی دولت بڑی دولت ہے, قرات کی دولت بڑی ہے, سکون کی دولت بڑی ہے. ایک آدمی کو سکون کی نیند آ جائے تو کیا ایسے اس نے گننے ہیں, نیند آرام سے آ جائے. لوگ باتیں کرتے کرتے انسان جائے سو جائے. لوگوں میں کتنا خوبصورت آدمی ہے جس کو ایسے نیند آتی ہے. لوگ تو وہیں آپ کی نیند نہیں آتی, آپ کی نیند انڈسٹربڈ ہے, شکر کرو نیند آتی ہے.